الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبرهان الرشيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا وماوانا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومنيرنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته والشهداء محبته أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر یہ کرم فرمایا اور یہ اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ بلکہ یوں کہیے کہ سرکار کے بلائے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ ہم پر کرم ہے کہ سرکار نے اپنی محفل کے لیے ہمیں چن لیا اور بلا لیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو محفل میں آیا ہے وہ اصل میں بلایا گیا ہے. اب بلانے کے بھی بڑے معاملات عجیب ہوتے ہیں. جب بلایا جاتا ہے کسی کو کسی محفل کے اندر تو ہم بھی بلاتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں اور اس کی تیاری بھی کی جاتی ہے. دریاں بھی بچھائی جاتی ہیں، اسٹیج بھی سجا دیا جاتا ہے، لائٹنگ بھی کر دی جاتی ہے، کھانے کا بھی اہتمام کر دیا جاتا ہے، محفل کا بھی اہتمام کر دیا جاتا ہے. مگر جب سرکار نے بلایا ہے نا تو یہ انتظام بھی سرکار نے ہی فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ظاہری اسباب تھے. باطنی طور پہ جس کو بلایا جا رہا ہے اس کے باطن کو بھی سنوارا جا رہا ہے، اس کے باطن کو بھی روشن کیا جا رہا ہے. جب سرکار نے بلایا ہے نا تو بلانے کی ایک بات اور سمجھ لیجیے. ابھی کلام پڑھ رہے تھے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے تو آگ بجھا دے گی. مطلب اتنا صاف ہے کہ اے عشق تیرے صدقے، جلنے کی جو بات ہے وہ جہنم کی آگ سے ہے کہ جو جہنم کی آگ ہمیں جلانے والی تھی اس آگ کو بجھانے کے لیے، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے اپنے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کی آگ لگا لی. سبحان اللہ. وہ یہ ایسی آگ ہے کہ جو دل میں لگ جاتی ہے تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے. سبحان اللہ. ہم نے ایسی آگ دلوں میں لگا لی ہے. اس کے مصطفیٰ کی یہ وہ آگ ہے کہ جو ہمارے سینوں میں لگ چکی ہے. اب اس آگ سے ہم جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں. کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں عاشقوں میں رکھا ہے، حضور سے محبت کرنے والوں میں رکھا ہے.
میرے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. بے شک آپ بے مثل و بے مثال ہیں. آپ کا اللہ نے یہ مرتبہ رکھا ہے، یہ مرتبہ رکھا ہے کہ جو مرتبہ آپ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. اور جتنے مراتب دنیا میں جس کو ملے، جو مرتبہ انبیاء کو ملا، جو مرتبہ اولیاء کو ملا، یا جس کو جو منصب ملا، وہ دربار مصطفیٰ کے صدقے ملا. دربار مصطفیٰ کے صدقے ملا. میرے آقا کا دربار تو وہ دربار گوہروار ہے جہاں سے ہر وقت جود و سخا کے بحر موجزن ہمیشہ نکل رہے ہیں، اور ہمیشہ وہ بحر جاری ہے، اور ایسی مسلح دھار رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا کی جو رحمتوں کی بارش ہوتی تھی نا، میرے آقا سخاوت کی بارش، وہ ایسی فرماتے تھے کہ مسلح دھار بارش بھی اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے. بے شک اس شان سے میرے مصطفیٰ سخاوت فرمایا کرتے تھے. جب سرکار کی ایک سخی کی محفل میں آ گئے ہو تو سخی تمہیں نواز دے گا، سخی تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا. ہم حضور کے جانے والے ہیں. حضور علیہ السلام نوازنے پہ آتے ہیں نا، ایسی ایسی چیزوں سے نواز دیتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام، ایک صحابیہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم 5 بہنیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. 5 بہنیں، اور ہم 5 بہنیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. مقصد تھا بیعت لینا. بیعت لینے کے لیے 5 بہنیں حاضر ہوئی. حضور علیہ السلام اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، تو گوشت کی بوٹی منہ میں تھی، حضور چبا رہے تھے. ہم پہنچے تو حضور نے وہ بوٹی منہ سے نکالی اور ہمیں دے دی. ہم بہنوں نے وہ بوٹی کے پیس لی اور سب نے آپس میں بانٹ لی، اور سب نے وہ ٹکڑے کھا لی. اللہ اکبر، وہ ٹکڑے کھا لیے. وہ روایت کرتی ہیں کہ ابھی صرف میں اکیلی زندہ ہوں، چاروں کا انتقال ہو گیا، مگر جس دن سے وہ لقمہ تر جو لعاب مصطفیٰ سے معطر تھا جب سے منہ میں گیا ہے، خدا کی قسم بہنیں مر گئی ہیں، اب تک میرے یا ان کے منہ سے بدبو نہیں آئی. اللہ اکبر، سبحان منہ اللہ. مہک رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت تھی جو بہت بد زبان و بد کلام تھی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور نے کہا کچھ دیجیے. حضور اس وقت بھی تناول فرما رہے تھے کھانا. حضور نے اپنے کھانے میں سے ایک بوٹی کا پیس دیا، یہ لو. اس نے کہا یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ لقمہ چاہیے جو آپ کے منہ میں ہے، مجھے اپنے دہن کا نوالا دیجیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں لعاب بھی ہوگا. اللہ اکبر. حضور نے وہ لقمہ نکالا اور اس عورت کو دے دیا. عورت نے کھا لیا. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس عورت نے کبھی بد کلامی نہ کی. سبحان اللہ. اس کی عورت کی جو زبان تھی وہ مختلف، بالکل مختلف ہو گئی. وہ پھول جھڑنے لگے، زبان سے اچھی باتیں نکلنے لگی. اللہ اکبر. وہ زبان شیریں ہو گئی، جو تلخ تھی وہ شیریں ہو گئی. میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ایسی وہ جان ہے رحمت کی بھی، رحمت کی جان، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلند و بالا نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ بنایا وہ آپ کے لیے بنایا. جو کچھ بنایا وہ آپ کی وجہ سے بنایا، اور کائنات کی خاطر آپ کو بنایا. کائنات کی خاطر آپ کو بنایا. مصطفیٰ جان رحمت کو سردار کونین بنا دیا، سردار کون و مکہ بنا دیا، سردار جنت بنا دیا. ہر جگہ کی بادشاہی آپ کو دے دی، اور اختیار اس طرح دیا کہ جنت بھی آپ کی ملک ہے. نوجوانوں کا سردار بنانے کا اختیار آپ کے پاس ہے. اس طرح ملک ملی جنت کی کہ روایت میں آتا ہے حضرت نے فرمایا کہ میرے یہ 2 بیٹے حسن اور حسین جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی ایسی ملکیت ملی
کہ جنت کی ملکیت کی وجہ سے سردار بنا دیا، مردوں کو سردار بنا دیا. اپنی شہزادی سے ارشاد فرمایا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار. اللہ اکبر. یہ دیکھیے اختیار مصطفیٰ، دیکھیے جس کو چاہے جو عہدہ و منصب دے دیں. یہ جنت کے منصب بانٹ رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ حضور کے اختیارات تو جنت میں چل رہے ہیں، عرش مولا پہ چل رہے ہیں، اس سے اوپر چل رہے ہیں. اللہ اکبر. جس کے اختیارات اتنے بلند ہوں تو دنیا اس کی کیسے مٹھی میں ہو، دنیا والوں کو کیسے نواز رہا ہو. تو نوازنے والے مصطفیٰ ہے. اور جس جگہ کو نسبت، جس شے کو نسبت ذات مصطفیٰ سے ہو جائے وہ بھی فیض بانٹنے والی ہو جاتی ہے. تو میں نے واقعات سنائے نا، ان نوالے تو نوالے ہی تھے، مگر جب ان کو نسبت حضور کے لعاب دہن سے ہو گئی تب وہ عام لقمے نہ رہے، وہ عام لقمے نہ رہے. جس شے کو ذات مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے وہ شے بھی بلند و بالا ہو جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر کو دیکھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نسبت مصطفیٰ حاصل ہوئی ہے تو پھر کیا مقام ملا ہے، کتنا بڑا مقام ملا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیجیے، حضرت علی مشکل کشا کو دیکھ لیجیے. آپ دیکھیے جس کو نسبت کا فیضان ملتا چلا گیا وہ بلند و بالا ہوتا چلا گیا، وہ بلند و بالا ہوتا چلا گیا. اور حضور کی غلامی میں صحابہ نے ایسی زندگی گزاری، ایسی زندگی گزاری ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی. آپ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام سے صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا. ابھی جو معاملہ چل رہا ہے نا، فرانس نے جو حرکت کی ہے اسی طرف میں جا رہا ہوں، اس کی تقریر کو بغور سنیے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام سے اتنی محبت فرماتے ہیں. احادیث کثیرہ اس مسئلے پر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام جب بال ترشواتے تو صحابہ کی قطاریں لگ جاتی اور قرب میں آ جاتے، اس حد تک کہ وہ ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. حضور علیہ السلام کا ایک بال بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمین پر نہیں گرنے دیتے، اتنی محبت کرتے. یہاں تک کہ اگر لعاب دہن آپ کو نکالنا ہوتا تو اس پر بھی صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا کرتے، زمین پر نہیں گرنے دیتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بلکہ یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اور ان کو شہید کرنے کا منصوبہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ بنا رہے تھے، ان کی پوری کابینہ موجود تھی. انہوں نے جب شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور کہا مسلمانوں پہ چڑھائی کی جائے، مسلمانوں سے جنگ کی جائے، ان پہ حملہ کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا یہ سب کرنے سے پہلے ہم احتیاطی تدابیر لیتے ہیں، احتیاطی تدابیر لیتے ہیں. حملہ کرنے کی تیاری سے پہلے ہم پہلے ان کے حالات جان لیتے ہیں کہ مسلمان اس وقت کس حالت میں ہیں. کیونکہ جب اچھا دشمن اپنے دشمن کے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہے، کیونکہ جتنا اس کے بارے میں جانے گا حملہ اتنا ہی سخت کرے گا، اسی حساب سے تیاری کر کے جائے گا. تو تیاری کی جا رہی ہے کہ پہلے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ حضور کے پاس رہو، ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، اور وہاں سے مخبری کرنی ہے، تمہیں جاسوسی کرنی ہے، تمہیں جا کے سب کچھ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، مال کتنا ہے، مویشی کتنے ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، یہ سب چیزیں تم پہلے دیکھ کے آؤ، پھر ہمیں بتاؤ، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ حملہ کیسے کرنا ہے. وہ شخص روانہ ہوا ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ چکا ہے، سارے معاملات دیکھ رہا ہے. چند روز گزارے، سب معاملات دیکھے، واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد پوچھا بتاؤ مسلمانوں کا کیا حال ہے، حملہ کر دیا جائے؟ کہا بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. مویشی موجود نہیں ہیں، کھانے کو موجود نہیں ہے، فاقے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندے ہیں.
ہتھیار موجود نہیں ہے. تو اس قسمہ پرسی کی حالت میں بہت برے حالات ہیں. تو کہا پھر تو اچھا موقع ہے حملہ کر دو. کہا حالات بہت برے ہیں مگر حملہ کرنے کا سوچنا بھی نہیں. کہا کیوں ایسا کیا ہو گیا؟ کتنے حالات خراب ہیں ان کے، تو یہ تو بہترین موقع ہے کہ حملہ کرو، چڑھائی کر دو. کہا جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں حملہ نہ کرنا. مانا کہ ان کے حالات بڑے خراب ہیں، مانا کہ ان کے پاس مویشی و مال نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، فاقے کے عالم میں ہے. مگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی سن لو. میں قیصر و کسریٰ کے محلوں میں گیا ہوں، میں نے وہاں بھی سفر کیا ہے، اور میں نے قیصر و کسریٰ کا جو ادب اس بادشاہوں کا ان کی عوام کرتی ہے وہ بھی دیکھا ہے. مگر جو ادب میں نے اس محمد عربی کا دیکھا ہے وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا. تم سمجھتے ہو کہ تم حملہ کر دو گے؟ تم جانتے ہو جب یہ ان کا نبی وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صحابہ برتن میں پانی لاتے ہیں، اور جب وضو کرا رہے ہوتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں. وضو کرنے کا جو پانی ہے اس کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ ادب میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات میں نہیں دیکھا، جس کے وضو کے پانی کے قطرے کو صحابہ زمین پر نہ گرنے دیں. تم سمجھتے ہو کہ اس کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرا سکتے ہو؟ سمجھ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم خون کا ایک قطرہ بھی گرا دو گے؟ صحابہ کے جانثار جو صحابہ ہیں حضور کے جانثار، وہ اپنی جانیں دے دیں گے، حضور پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. اس لیے کہا گیا، اس نے کہا کہ حملہ نہ کرنا. اور ایک خوشخبری اور بھی دی کہ گیا تھا تو ایمان والا نہیں تھا، اب آیا ہوں تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے لایا. ایسے نہیں آیا، ان کو صحابیت کا مرتبہ ملا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت جو ملی ہے، اللہ اکبر. تو یہ معاملہ صحابہ کا ہمیشہ ادب کا رہا. وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب اور تعظیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہمیشہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے حساب معجزات عطا فرمائے، بے حساب معجزات عطا فرمائے. ایک معجزہ یہ بھی تو ہے نا، جو چہرے پر انور کو دیکھ لے وہ ایمان لے آئے. بے شک بے شک. معجزہ یہ تو ہے نا، جو آپ کی آواز کو سن لے وہ ایمان لے آئے. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ ابو جہل اور ابو لہب نے حضور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ایک دفعہ دوبارہ پلان بنایا. ایسے کئی واقعات ہیں جس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، مگر جب بھی کیا ہے نا تو کئی لوگ صاحب ایمان ہوئے. سبحان اللہ. انہوں نے جب یہ معاملہ سوچا کہ حضور کو شہید کرنا ہے تو اس نے کہا دیکھو اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن تھوڑی مختلف ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، جوگ در جوگ لوگ گروہ در گروہ مسلمان ہو رہے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وقت پوزیشن الگ ہے. اگر ہم نے خود ہم میں سے کسی نے حملہ کیا اور شہید کر دیا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ الزام ہم پر آئے گا اور حملہ ہو جائے گا اور جنگ چھڑ جائے گی. تو ایک کام کرتے ہیں، کسی ایسے سے حملہ کرواتے ہیں کہ جو نہ اس شہر کا ہو، نہ اس ملک کا ہو، نہ اس محلے کا ہو، نہ کبھی یہاں آیا ہو، اس کو کوئی جانتا نہ ہو، ایسے کو بلاؤ. تو ابو جہل نے اپنے دوست کے بارے میں کہا کہ میرے ایک دوست ہے جو یمن میں رہتا ہے، کبھی یہاں نہ آیا، کبھی یہاں نہ آیا، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں. تجارت کے وقت گیا تو دوستی ہو گئی تھی، مگر بہت چاہنے والا ہے، وہ میرے لیے یہ کام کر دے گا. کہا اچھا تو ایک کام کرو، قاصد بھیجو اور اس کو بلا لو. قاصد بھیجو اس کو بلا لو کہ بہت ضروری کام ہے، فوراً آ جائے. اس نے اپنا قاصد بھیجا ہے، ان کا نام حبیب تھا جن کے پاس قاصد بھیجا. حبیب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے دوست نے تمہیں بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے. وہ فوراً روانہ ہوئی اور آ گئے اور آ کے پوچھا کہ جلدی جو کام ہے بتاؤ، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، میری بیگم کا انتقال ہو چکا ہے، ایک لوتی بیٹی ہے، اس کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں، تو اس لیے مجھے فوراً جانا ہے، سفر طویل ہے.
مجھے فوراً بتاؤ کہ کیا کام ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اللہ اور وہ ہمارے معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ واحد ہے، یکتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ تو اب تم پر لازم ہے، ہمیں تو سب جانتے ہیں، اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم دوستی کی خاطر جا کے اس کو قتل کر دو۔ قتل کرنے کا پورا پلان بن گیا۔ کہا وہ اس وقت فلاں وقت میں طواف کر رہا ہوگا، اس طواف کے دوران تمہیں جا کے ان کو قتل کرنا۔ اس کو ہتھیار دے دیا، اس نے ہتھیار اپنی آستین میں چھپا لیا، آگے روانہ ہوا۔ آواز لا کے بولا ادھر آؤ۔ کہا جب قتل کرنے لگو نا تو چہرہ مت دیکھنا، پیٹ پہ سے وار کرنا اور شہید کر دینا اور قتل کر دینا، چہرہ مت دیکھنا۔ تو کیوں نہ دیکھوں؟ کہا وہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کا جو چہرہ دیکھ لیتا ہے ایمان لے آتا ہے، چہرہ دیکھنے والا ان کا ہو جاتا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ پھر جائے لیا، کہا ایک بات اور سنو۔ تو کیا بات ہے؟ کہا ان سے گفتگو بھی نہ کرنا، جو ان کا کلام سن لے وہ بھی ایمان لے آتا ہے، گفتگو نہ کرنا۔ کہا عجیب بات ہے، یہ کیسی ہستی ہے کہ چہرہ دیکھ کے صاحب ایمان ہو جائے، گفتگو کریں تو صاحب ایمان ہو جائے۔ چلو میں نہ گفتگو کروں گا نہ چہرہ دیکھوں گا۔ روانہ ہو چکے ہیں، حضور طواف فرما رہے ہیں، یہ حبیب صاحب بھی شامل ہو گئے طواف کے اندر، اور آہستہ آہستہ حضور کے قریب آ گئے، پیچھے پیچھے ہیں۔ ابھی قریب پہنچے ہی تھے، چہرہ مصطفیٰ سامنے دیکھ رہا ہے، طواف کر رہے ہیں، نگاہ کا ہے، پیچھے حبیب آ چکا ہے، خنجر چھپایا ہوا ہے۔ حضور نے پیچھے دیکھے بغیر چلتے چلتے پوچھا اے حبیب کیسے آنا ہوا، اے حبیب کیسے آنا ہوا؟ اب اس پہ ایک اعتراض کہ حضور نے پیچھے کیسے دیکھا؟ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارک نظر نہیں آتی؟ مسلم شریف میں دو روایت، بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، بخاری مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس حد تک کہ حضور نے نماز فرمائی، نماز کے بعد حضور نے فرمایا اے صحابہ دیکھ کر نماز پڑھا کرو، نہ تمہارے سجدے مجھ سے چھپتے ہیں نہ تمہاری عبادات مجھ سے چھپتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضور کی یہ روایت مسلم اور بخاری میں موجود ہے کہ حضور آگے سے بھی دیکھتے تھے، پیچھے ہر طرف سے مصطفیٰ کا نظر آتا تھا، کچھ نہیں چھپتا تھا۔ اور پیچھے والی آنکھ کے بارے میں تو امام حاکم یہاں تک لکھتے ہیں، روایت دیتے ہیں کہ حضور کی اس آنکھ کے آڑے کوئی شے نہ آتی تھی، اللہ اللہ، نہ کوئی دیوار آ سکتی تھی نہ کوئی پردہ آ سکتا تھا۔ حضور جب دیکھتے تو جہاں تک دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے، اس لیے نہ دل چھپا تھا نہ دل کے خیالات چھپے تھے۔ پوچھا ہے ابھی کیسے آنا ہوا؟ گھبرا گیا، سب سے کبھی ملاقات نہیں، پہلی دفعہ آیا ہوں، نام لے کے مخاطب کیا، نام لے کر مخاطب کیا ہے۔ کہا کیا تو میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے؟ قتل کے ارادے سے آیا ہے؟ اللہ اللہ، کب کبھی چڑی، ہاتھ سے خنجر گر گیا، اللہ اکبر، خنجر گر گیا، اللہ اکبر۔ اب زبان ساکت ہے، آپ یہ دیکھیے خنجر گرا ہے، چہرہ حضور پیچھے مڑے ہیں، چہرہ دیکھا ہے، لب پہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اور حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب ایمان ہو گئے، گھومے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے معاملہ کہ حضور نے فرمایا کہ اے حبیب تم پریشان لگتے ہو، تم پریشان لگتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ اب حضور کا معاملہ دیکھیے، وہ صاحب ایمان ہو گئے نا، تو نے کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے، وہ جانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو کہا تو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے جس کو تو گھر چھوڑ کے آیا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ جو پیرالائز ہوئی بھی ہے، بستر پہ پڑی ہے، جسم ساکت ہو چکا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، اس کو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہے۔ اتنی بات کی کہ اب جاؤ، اللہ اس کو بہتر کرے گا، چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بیٹی گھر میں اکیلی روانہ کر دیا،
حضرت حبیب یمنی گھر پہنچے تو دروازہ کھلا دیکھ کر حیران ہو گئے. دروازہ بند کر کے گئے تھے. پریشانی کا عالم کہ بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا. دروازے پہ دستک دی. ایک بچی نے دروازہ کھولا تو کہا اے بیٹی تو کون ہے؟ میری بیٹی جو گھر میں تھی کہاں چلی گئی؟ کہا بابا اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتے؟ کہا میں آپ کی بیٹی ہی ہوں. کہا تیرا رنگ تو اتنا چمکتا نہ تھا، تو اتنی گوری تو نہیں تھی، تو اتنی گوری ہو گئی، تو اتنی چمک کیسے رہی ہے؟ تو بستر پہ تھی، تیرے پاؤں کام کرتے نہیں تھے، تیرے ہاتھ کام کرتے نہیں تھے، تو چلتی رہی ہے، تیرے ہاتھ بھی نہیں ہوا کیا؟ کہا آپ بابا بات یہ تھی کہ میں لیٹی ہوئی تھی، وقت بتایا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ، تو یہ وہ وقت تھا جب حضور سے گفتگو ہو رہی تھی. کام ہے گفتگو کے وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کمرے میں ایک ہستی تشریف لائے ہیں. ان کا چہرہ چمک رہا ہے، وہ دہا والا چہرہ ہے، ان کی زلفیں واللیل اذا سجا والی ہے. ان چمکتے دیکھا. انہوں نے کہا اے بیٹی تو پریشان نہ ہو، طواف کرتے ہوئے کعبے میں تیرے باپ کا علاج کیا ہے اور میں تیرا علاج کرنے خود شمن آ گیا. سبحان اللہ. میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے، میرا رنگ بھی بدل گیا، میری رنگت بھی بدل گئی، اور جس میں جان نہ تھی اس میں جان بھی آ گیا، اور وہ چلے گئے. یہ دیکھیے میرے مصطفیٰ کا معاملہ کہ وہاں کعبے میں بھی موجود ہے اور یہاں حضرت حبیب کے گھر میں بھی موجود ہے. وہاں حضرت حبیب کا علاج فرما رہے ہیں، یہاں ان کی بیٹی کا علاج فرما رہے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کا فیضان تو دیکھیے. صرف نسبت ہوئی مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے، معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے. جس شے کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے وہ بلند و بالا ہو جاتی ہے. حضرت حبیب کی کیا مقام تھا، مگر جب حضور سے نسبت ہوئی تو مرتبہ صحابی مل گیا. سبحان اللہ. اور صحابی کے بارے میں دیکھا فقہا نے کیا لکھا ہے. شیخ موقف تک لکھتے ہیں کہ صحابی کا مقام یہ ہے کہ غوث اعظم ان کے قدم کی دھول نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. سبحان کیونکہ اللہ. جو قرب و نسبت صحابہ کو حضور سے ڈائریکٹ ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملتی. بے شک. یہ متفقین عقیدہ کہ صحابہ کا اتنا بڑا مقام کہا، اتنا بڑا مقام دے دیا اور بیٹی کو بھی صحیح بھی کر دیا، صاحب ایمان بھی کر دیا. اللہ اکبر. اس کا ظاہر بھی بدل دیا، باطن بھی بدل دیا. نسبت اس طرح بدل دیتی ہے، نسبت کا فیضان ایسے تبدیل کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام جب نسبت کا معاملہ آتا ہے نا، سینکڑوں دلائل و براہین موجود ہیں. قرآن مجید میں بھی اگر دیکھیں، میں تو احادیث سنا رہا ہوں کافی دیر سے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بلد اگر ہم دیکھیں تو یہ سورت مکی سورت ہے. سورہ بلد مکیہ، سورت البلد مکیہ، یہ مکی سورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے. حضور کی نسبت کا عالم یہ ہے کہ جس شے کو حضور سے نسبت ہو جائے، رب اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس شے کی قرآن میں قسمیں کھاتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میرے آقا جس زمانے میں تشریف لائے، میرے رب نے اس زمانے کی قسم کھائی. والعصر. سبحان سورۃ اللہ. العصر. والعصر، قسم ہے زمانے کی. کون سا زمانہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسم ہے زمانہ محبوب کی. جب زمانے کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو رب کس کی قسم کھاتا ہے؟ زمانے کی. جب قلم کو اور جو قلم سے لکھا گیا، حضور معلم ہے، اس کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو رب سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون قسم کھاتا ہے. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ اس سے لکھا گیا. چہرے مصطفیٰ کو دیکھی تو رب قسم کھاتا ہے والضحیٰ، قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، روشن سورج کی. علماء نے فرمایا مراد چہرے مصطفیٰ. سبحان اللہ. واللیل اذا سجا، فرماتے ہیں یہاں قسم ہے آپ کی زلف مبارک کی کہ جب کھلے تو اس کے اندھیرا چھا جائے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے کہ رب میرے مصطفیٰ سے نسبتیں ہوئے، رب اس کی قسمیں کھا رہا ہے. اب جس شہر میں مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس شہر میں موجود ہے، اب رب اس کی قسمیں کھا رہا ہے. لأقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم، اس شہر کی قسم. سورت مکی ہے تو ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے. پتہ چلا اس شہر مکہ کی قسم، اس
شہر مکہ کی قسم. اب جتنے بھی آپ لوگ جاننے والے ہیں یہ بات سمجھتے ہیں کہ مکے کے بہت بڑا مقام ہے، کعبۃ اللہ وہاں ہے، حتیم وہاں ہے، آپ طواف کرنے کی جگہ مطاف وہاں ہے، مزاب رحمت وہاں ہے، صفا وہاں ہے، مروہ وہاں ہے، مزدلفہ وہاں ہے، عرفات وہاں ہے. کتنے مقدس مقامات ہیں. تو رب نے جب قسم کھائی قسم اس شہر کی تو لوگوں کے دل میں بات آ سکتی تھی یہ کعبۃ اللہ ہونے کی وجہ سے قسم کھائی ہے، کوئی کہتا حجر اسود ہونے کی وجہ سے قسم کھائی ہے، کوئی کہتا صفا اور مروہ ہے اس لیے قسم کھائی ہے، کوئی کہتا زمزم کا کنواں ہے اس لیے قسم کھائی ہے، کوئی کہتا میدان عرفات مزدلفہ ہے اس لیے قسم کھائی ہے. یہ ہو سکتا تھا نا، اختلاف ہو جاتا. یہ قسم کھانے کی وجہ یہ ہے، یہ قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. جو قرآن نے کعبۃ اللہ کی یہ فضیلت بیان کی ہے تو اس لیے رب نے قسم کھائی ہے. فضیلتیں کئی حساب ہے تو اس لیے قسم کھائی ہے. کوئی کہتا ہے کیونکہ کعبے کا مقام یہ ہے کہ یہاں کوئی نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے اس لیے قسم کھائی. کوئی کہتا ہے کہ یہاں کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ کوئی گناہ کرو تو 1,00,000 گناہ کا ثواب گناہ لکھا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال، اس وجہ سے قسم کھائی. رب جاننے والا اس سے کچھ نہیں چھپا. اس نے اسی بات کا جواب قرآن میں اگلی آیت میں دے دیا. لأقسم بهذا البلد، یا اللہ تو نے مکہ کی قسم کھائی جس کی فضیلتوں پہ بے حساب حدیث مبارکہ اور قرآن دلالت کرتا ہے. آپ نے قسم کھائی ہے. کیا وجہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ کس مرتبے کی وجہ سے آپ نے قسم کھا لی کعبۃ اللہ کی؟ اس شہر مکہ کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ رب نے اگلی آیت میں جواب دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں. سبحان اللہ. انتا آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں تو آپ کی موجودگی کی وجہ سے رب اس شہر کی قسم کھا رہا ہے. جس شہر کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی رب اس شہر کی قسمیں کھا رہا ہے. علماء نے یہی سے نقطہ نکالا. مکے کی قسم کھائی ہے. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو مدینہ مدینہ کیوں کرتے رہتے ہو؟ مدینے کی تو قسم نہیں کھائی. قسم کسی کھائی ہے؟ مکے کی. افضل مکہ ہے تو پھر مدینہ مدینہ کیوں کرتے رہتے ہو؟ علماء نے جواب لکھا کہ اللہ نے اسی قرآن میں اسی سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کا جواب عنایت فرما دیا ہے. اور وہ جواب کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر میں ہیں. آپ اس شہر میں ہیں تو جس شہر میں آپ ہیں یہ قسم اس شہر کی ہے. جب آپ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب آپ مدینے میں آ گئے تو اب مدینہ افضل ہو گیا. یہ مصطفیٰ کی موجودگی کا فیضان ہے. مکے میں ہے تو مکے کو بلندیاں مل رہی ہیں، جب مدینے آ گئے وصال ہو گیا مزار مبارک بن گیا تو اب قیامت تک کے لیے مدینہ افضل ہو گیا. اسی قرآن کی آیت کے تحت مسئلہ بیان کر رہا ہوں. تو رب کا معاملہ یہ ہے کہ نسبت جس شہر سے ہو جائے اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے. اللہ اکبر. ہمیں مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، ہمارا ذکر بھی رب نے قرآن میں کر دیا. امتیں گزری ہیں. اللہ اکبر. ہم کیا اوقات ہماری صرف اس لیے کہ حضور کی امتی ہیں، صرف ہمیں خیر امت کا لقب دے دیا. قرآن نے ہمیں خیر امت کہہ دیا کہ ساری امتوں سے بہتر ہمیں کہہ دیا. پچھلی امتوں کے اعمال اور ہمارے اعمال دیکھ لیجئے، موازنہ کر لیجئے، کوئی فرق نہیں نظر آتا. گناہوں کا جو ہمارا بھنڈار ہمارے ساتھ ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا کیا حال ہے. مگر چونکہ حضور سے اس امت کو نسبت ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو بھی خیر والی امت بنا دیا اور اس امت کو باقی امتوں کا سردار بنا دیا. اللہ اکبر. ہماری کیا اوقات کہ ہم اور جتنی امتیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی گزری ہیں ان سب کے سردار ہم بیٹھے. قرآن کہہ رہا ہے ہمیں سردار بنا دیا. کیا اوقات ہے ہماری؟ صرف حضور سے نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ مقام مل گیا. ہم گناہگاروں سیاکاروں. جب حضور کی نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ فیضان مل گیا، حضور ہمیں عروج دلا رہے ہیں، حضور ہمیں زوال سے نکال رہے ہیں، حضور کی نسبت سے ہم آج دنیا میں چوڑے ہو کے گھوم رہے ہیں. تو جب حضور کی عزت پر بات آ جائے تو
تو پھر سب سے پہلا حق ہمارا ہی بنتا ہے کہ سب سے آگے ہم کھڑے ہوں، بے شک سب سے آگے ہم کھڑے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور کے ہمارے ہوتے ہوئے آپ بتائیے صحابہ کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت تھی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے؟ حضرت عمر کی تلوار ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتی تھی، ایک لمحے میں صحابہ اپنی تلواریں نکال لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے نہیں مسلمہ قذاب نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر نے پوری جنگ کر دی، کئی سو حافظ شہید ہو گئے۔ اگر آپ کہتے چھوٹی بات ہے تو صدیق اکبر کو معلوم نہیں تھا کئی حافظ کئی صحابہ شہید ہو گئے، کیوں؟ کہ حضور کی ناموس کی بات کہ ہمارے حضور آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا جو بولے وہ گستاخی کر رہا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں دنیا میں دہشت گردی کی باتیں کرتے ہو، سب سے بڑی دہشت گردی پتہ ہے کیا ہے؟ میرے حضور کی ناموس پر انگلی اٹھانا، بے شک سب سے بڑی دہشت گردی۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، مگر امن جب تک قائم رہتا ہے جب تک تم بھی امن سے رہو۔ امن جب تک قائم رہتا ہے جب تک تم اسلام پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ ڈیفینس کا اختیار تو سب کو ہے نا، ہم تو اپنا ڈیفینس تو کر سکتے ہیں نا، ہماری فوجیں ڈیفینس کے لیے موجود ہیں، مگر جب ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے تو صحابہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے، پھر ڈیفینڈ نہیں کرنا، پھر برباد کر دینا ہے، پھر حملہ کر دینا ہے، سروں کو کاٹ دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ یہی متفق علیہ فیصلہ، یہی تو حدیث کہتی ہے من سبا نبیا فاقتلوہ، من سبا نبیا فاقتلوہ، من سبا نبیا فاقتلوہ، کہ جو میرے نبی کو گالی دے یا برا بلا کے فاقتلوہ، فاقتلوہ، یہ فاؤ میں جو فاقتلوہ ہے نا، فاقتلوہ کہ یہ امر کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے کہا گیا، فاقتلوہ پس تم سب قتل کر دو اس کو، جو ایسا کرے۔ قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو، فوراً کے لیے فوراً اسے قتل کر دو۔ یہ فسجدوا قرآن میں ہے، فوراً سجدے میں چلے گئے، کون؟ ملائکہ، جب حکم ہوا تو فوراً کے معنی میں ہے، تو فوراً اسے قتل کر دو، تاخیر نہیں کرنی، کیونکہ تاخیر کرو گے نا، جیسے ہم ابھی تاخیر ہو رہی ہے، تاخیر کرنے سے کیا ہوگا؟ اور گستاخ پیدا ہوگا، اوروں کو سر اٹھانے کا موقع ملے گا۔ ایک کو کچل دو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کئی سالوں تک لوگ بیٹھ جائیں گے، پھر اٹھے پھر کچل دو، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ اسلام میں سختیاں کیوں رکھی گئی ہیں؟ بے حیائی پھیل رہی ہے، زنا کی سزا عوام کر دو، پھر آپ دیکھو زنا کو مشکل کر دو، نکاحوں کو آسان کر دو، دیکھو کیسی برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ جتنی سختی ہے، قتل کی سزا قتل، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کتنی زبردست سزا کیوں ہے؟ ایک کو ملے گی پورا علاقہ سدھر جائے گا، دوسرے کی ہمت نہیں ہوگی، اس لیے سختی کی گئی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم میرے مصطفیٰ کی ناموس پر انگلیاں اٹھا رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ مسلمان بیٹھے رہیں گے؟ مسلمان بیٹھے نہیں رہیں گے، مسلمان بیٹھے انشاءاللہ مسلمان بیٹھے نہیں رہیں گے۔ بھرپور اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ 7 نومبر کو جو ریلی روانہ ہوگی شاہ فیصل سے، ایئرپورٹ اسٹار گیٹ سے روانہ ہوگی اور مزار قائد تک جائے گی، ہمارے لیے ضروری ہے صبح 9 بجے نکلے۔ 7 تاریخ کو تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس میں شرکت کریں انشاءاللہ، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس میں شرکت کریں انشاءاللہ، اور بتا دیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بے شک سر کٹانے کو بھی تیار ہے، سر کاٹنے کو بھی تیار ہے۔ بے شک جو گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ نعرے لگاتے ہوئے من سبا نبی فاقتلوہ کے نعرے لگاتے ہوئے تم روانہ ہو، اور فرانس کیا پوری دنیا کو پیغام دے دو کہ جو مسلمان ہے نا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کے نبی کو کچھ کہتا ہے یہ اس کی جان لے لیتا ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں، تو دنیا کے جس کونے میں ہو تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ آج بھی فرانس کے اندر ہی ہمارے ایک قاضی نے کیا ہے، 3 کو مارا ہے، آج ہی مارا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آج ہی آپ نیوز دیکھیے، آج ہی مارا ہے، وہ فرانس میں مارا ہے۔
اور بتا دیا گستاخ نبی تو کہیں بھی چھپ جا تجھے پناہ کہیں نہیں ملے گی، تجھے پناہ کہیں نہیں ملے گی، اس شقان مصطفیٰ تجھے ڈھونڈ بھی لیں گے، تجھے واصل جہنم بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ ویزا نہیں ملے گا، فرانس کی ویزا پابندی لگ جائے گی، آپ دیکھو کوئی نہیں، ایمبیسی بند ہے، کوئی ویزا نہیں ملے گا، نہیں کر سکتے، مگر جتنا احتجاج کر سکتے ہو پرزور پوری دنیا کو پیغام دے دو۔ وہ ڈر یہ ہے کہ جب آپ کا سمندر ٹھاٹے ماٹا سمندر ہوگا نا، اللہ کہہ رہے ایسا سمندر ہو کہ افطار گیٹ سے لے کے نمائش تک صرف پورا روڈ بھرا ہو، جب اتنا بھرا ہوگا موقع ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسی ریلی ہونی چاہیے، پوری دنیا دیکھ لے کہ مسلمان اتنے نکل چکے ہیں، ایک بھی پہنچ گیا تو سب کو کاٹ کے رکھ دے گا، ایک بھی پہنچ گیا۔ اور یہ مسلمان جو نظر آ رہے ہوں گے نا، جو میڈیا دیکھے گا وہ بولے گا یہ سب مجاہد ہیں، یہ سب مجاہد ہیں، یہ تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہوئے سب مجاہد ہیں۔ وہ خدا کی قسم یہ وہ کام ہے کہ اس کے لیے سرکار خود چنتے ہیں، اس کے نکلنے کے لیے بھی سرکار خود چنتے ہیں۔ کیوں؟ حبیب کا نام ہے، تیرے حبیب کا ذکر ہے، کوئی عام آدمی تھوڑی نکلے گا، چنے ہوئے لوگ اس میں نکلیں گے۔ تو اس لیے اس کو کامیاب کریں، اور خدا کی قسم کامیاب ہو چکی ہے، کامیاب، کیونکہ دربار رسالت سے اس کو حکم ملا، جبھی تو ہو رہا ہے نا معاملہ، تو قبول ہوئی بھی محفل ہے، آپ اس میں جائیں گے تو آپ بھی مقبول ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیٹھنا، حضور کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔